سامعین، حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق حضرت صالح کی اولاد میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے۔ بول چال پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور آپ اہل مدین اور اصحاب کی طرف بھیجے گئے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں۔ بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور اپنے شہر سے جانے والے مسافروں کا راستہ بھی روکا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الحق دیتے تھے۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارے خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کروں، اور میں ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تم کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور پھر تمہیں اس سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ اور اے قوم، پورا کرو اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور کم مت دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کافروں کو جواب دیا، اے شعیب یہ سب سن کر حضرت شعیب کو کافروں نے جواب دیا کہ اے شعیب، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم اسے زیادہ بیچیں یا اسے نقصان کر کے بیچیں، اور تمہیں ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اپنی سمجھ سے کرتے ہو، اور آپ ہمارے تجارتی کاموں میں دخل مت دیں، اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے رہیں، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف خیال نہ کریں، ورنہ اس سے آپ کے کام میں بھی رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے اور اپنے وزن، ناپ تول اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، ویسا عذاب جیسا قوم نوح پر اور قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط پر تم لوگوں سے پہلے پہنچا۔ چنانچہ حضرت شعیب اپنی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت بڑا مہربان محبت کرنے والا ہے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم لوگ سنسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور میرا امر اور میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار کرتی رہی۔ جب قوم کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر اڑی رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، سب ملا کر 1700 آدمی کے قریب تھے، سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کافر ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والوں، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھے میرے خدا نے دیا ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔
یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور جتنی قوم کفار تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوتے رہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ بچا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں۔ غیب سے آواز آئی، میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا، اور وہاں درخت پھول پودے دوبارہ سے تر و تازہ ہوئے۔ اور روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی، اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا سے بہت افسوس کرنے لگے، اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب سے کہا، اے شعیب تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو ہم تمہیں آنکھیں دے دیں گے، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل میں کچھ نہیں چاہتا، بس ایک آرزو ہے میری کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات باری تعالیٰ سے عرض کری تو ندا آئی، اے جبرائیل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے، اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کری گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے۔ بعض راویوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔